اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں ایسی طاقت رکھی ہے جو دلوں کو سکون اور گھروں کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ بندہ اگر ہر حال میں وضو ہو یا نہ ہو اللہ کا ذکر کرتا ہے رہے تو اس کے دل پر ایک نور اترتا ہے، اس کے چہرے پر ایک روحانی چمک آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حیات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے یہ تسبیح پڑھنا گناہوں کو مٹانے، دل کو صاف کرنے اور تقدیر کو سنوارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح اتنی عظیم ہے کہ اگر بندہ بغیر وضو کے بھی دل سے پڑھے تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت اترتی ہے اور رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ دل کی کٹھن تنگی، رزق اور پریشانیاں سب اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت یا سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھنے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے خزاں میں گرتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرا ذکر کیا میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سوچو جب اللہ خود اپنے بندے کو یاد کرے تو اس کے نصیب کیسے نہیں بدل سکتے۔ ذکر الہی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دل سے مایوسی ختم کرتا ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی، گھریلو جھگڑوں یا ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہو، اگر وہ یہ تسبیح ایمان کے ساتھ روزانہ پڑھے تو اللہ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ رزق میں کشادگی، دل میں سکون اور گھر میں محبت و رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ تسبیح دراصل اللہ سے جڑنے کا وہ ذریعہ ہے جو زندگی کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اے مومن، یہ عمل معمول بنا لو، چاہے وضو میں ہو یا نہ ہو۔ دل کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنے دو۔ زبان پر تسبیح، دل میں یقین اور آنکھوں میں اللہ کا خوف ہو تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت، تمہارے رزق میں اضافہ اور تمہارے دل میں سکون پیدا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو ہو یا نہ ہو اور روزانہ یہ سب سے افضل تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح تمام گناہ مٹا دیتی ہے جو گھر کو رزق سے بھی بھر دیتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کو خوش اور راضی کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، تسبیح ایک عظیم عبادت اور اطاعت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، خطاؤں کو مٹاتا ہے اور گناہوں اور سیادت کو بخش دیتا ہے۔ تسبیح توشہ آخرت ہے، جنت کا پودا ہے، رحمان کے نزدیک سب سے افضل محبوب کلام ہے۔ اس سے پلڑا بھاری ہوگا۔ تسبیح کرنے والوں کی شفاعت تسبیح اپنے رب کے پاس کرے گی اور مشکل کے وقت ان کی یاد دلائے گی۔ مسند امام احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو تازی عظیم تسبیح، تحمید اور تحلیل کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، عرش کے ارد گرد گردش کرتا رہتا ہے، شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی بناہٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے کہنے والے کی یاد دلاتی ہے۔ تو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے پاس ہمیشہ اس کی کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی یاد دلاتی رہے؟ اے اہل ایمان، خدا کا ذکر کیا کرو۔ ساتویں آسمان اور زمین جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو جمادات کی تسبیح سنائی، جسے درخت کے تنے کا رونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں میں کنکریوں کا تسبیح کرنا۔ سنن ترمذی میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے۔ بے جان مخلوقات اپنے خالق کی تسبیح گنگراتی ہیں، ہم مومنوں کی جماعت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ محترم عزیزو، اسلام دین فطرت ہے اور یہ انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی اور معاشرتی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہم دن بھر میں دنیا کے جھمیلوں میں مصروف رہتے ہیں، رزق کی فکر، خاندان کی ذمہ داریاں اور دنیاوی تعلقات کے دوڑ انسان کو تھکا دیتی ہے۔ یہ افضل تسبیح جو رزق کے دروازے کھولتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتی ہے،
یہ تسبیح کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ ایسا روحانی خزانہ ہے جس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی روشنیاں بکھیرتے ہیں۔ آج کا انسان بے چینی، بے سکونی اور مالی تنگی کا شکار ہے۔ دن رات کی محنت کے باوجود گھر میں برکت نہیں، دل میں سکون نہیں اور گناہوں کا بوجھ سینے پر بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ مہنگے مشورے لیتے ہیں، وظائف ڈھونڈتے ہیں، تعویذ میں لگے رہتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اکثر اللہ کے کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان مجرب اذکار میں چھپا ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ یہ تسبیح بھی انہی مجرب اذکار میں سے ایک ہے۔ محترم عزیزو، رزق کی تنگی ایک آزمائش ہے اور رزق کی کشادگی ایک نعمت۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں پاتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ روحانی غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق محض محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی عطا ہے، اور یہی روحانی عطا تسبیحات، اذکار اور دعاؤں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، روزانہ جانے انجانے میں بہت سے گناہ کر بیٹھے ہیں۔ کسی کا دل دکھانا، نظر کی خیانت، زبان کا غلط استعمال، فرض میں سستی، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو دل کو سیاہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اگر وہ گناہوں پر قائم رہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے۔ اس مخصوص تسبیح کو اگر بندہ اخلاص سے پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو یہ وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی سے بوجھ اترنا شروع ہو گیا، دل میں وہ اطمینان پیدا ہونے لگا جو دولت سے نہیں ملتا، جو سکون نیند کی گولی سے نہیں آتا اور جو راحت دنیاوی آسائشوں سے نہیں ملتی بلکہ صرف ذکر الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک راستہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ جو بندہ روز یہ تسبیح کرتا ہے اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی آتی ہے، تو دنیا کے فتنے، فکر کی ذلت اور گناہوں کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ تسبیح کرتے ہوئے آنسو بہا دے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم پر حرام کر دے گا۔ اس تسبیح کا ایک اور اثر یہ ہے کہ اس سے انسان کو نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ دن بھر کے گناہ جو بے دھیانی میں ہو جاتے ہیں اس ذکر سے دھلتے ہیں اور اللہ کا قرب بڑھتا ہے۔ یہ تسبیح انسان کو باطنی طور پر مضبوط کرتی ہے، اس کے دل میں ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔ محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تسبیح کے راز کو جانیں گے۔ وضو ہے یا بغیر وضو کے اس تسبیح کو پڑھا جائے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ تسبیح جو دل کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو سنوار دیتی ہے اور انسان کو ایسے روحانی طاقت دیتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں سرخ روح۔ اس تسبیح کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اگر انسان سچے دل سے اسے اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محترم عزیزو، آج ہم میں سے کئی لوگ رزق کی تنگی کا رونا روتے ہیں، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی تنخواہ کم، کبھی بچوں کی نافرمانی، کبھی دل بے سکون، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دن میں کس وقت اللہ کے دربار غافل ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، آج کے دور میں اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں، کسی کے پاس گھر میں اولاد ہے مگر کسی کے بچے سکول جا رہے ہیں لیکن فیس دینے کو پیسے نہیں، کسی کا کاروبار ہے مگر برکت نہیں، تو کوئی بجلی کے بھاری بلو کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے۔ مہنگائی نے ماں باپ کی دعاؤں میں بھی بے بسی شامل کر دی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ قسمت ہے، حالانکہ ہمارے ہاتھ سے وہ تسبیح چھوٹ چکی ہے جو اللہ کے خزانوں کی کنجی تھی۔ محترم عزیزو، جب یہ تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی بدولت بندے کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک کر اس کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ اس کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے، اس کے غم کو راحت میں، اس کی کمی کو
برکت میں اور اس کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ محترمہ دیدو، ہمارا نظام میں مسئلہ یہ نہیں کہ وسائل کم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دعا کے دروازے بند کر دیے ہیں، ہم نے روحانیت کو کمزوری سمجھ لیا ہے، جبکہ اصل طاقت وہی ہے جو دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ تسبیح ہمارے گھروں سے نحوست، بدبختی، نافرمانی اور بے برکتی کو نکال باہر پھینکتی ہے، کیونکہ وہ ذکر ہے جس پہ فرشتے بھی جھک جاتے ہیں۔ محترمہ عزیزو، آج ایک ماں اس لیے روتی ہے کہ وہ بچوں کی فیس نہیں دے سکتی، ایک باپ اس لیے شرمندہ ہے کہ وہ بیوی کو نئے کپڑے لا کر نہیں دے سکتا، ایک نوجوان اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں، اور ایک بیٹی اس لیے رکی ہوئی ہے کہ جہیز کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا۔ لیکن اگر ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی تسبیح کو زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ کی رحمت ہر در بند ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے گی۔ محترم عزیزو، وہ تسبیح جو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ خزانہ ہے جو ہزاروں گھروں میں سکون لے آیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی بدولت غریب امیر ہو گئے، بے اولاد کو اولاد ملی اور تنگ دستوں کو رزق کی نہریں میسر آ گئیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تسبیح صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنی ہے، پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے معاشرہ آج جن مشکلات سے گزر رہا ہے وہ صرف دنیاوی اسباب سے حل نہیں ہوتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق سے بھی جب وہ تعلق کمزور ہوتا ہے تو زندگی کے ہر دروازے پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں کچھ خاص اعمال عطا کیے جن کے ذریعے ہم ان بند دروازوں کی کنجیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مخصوص تسبیح یہ ہے جو اگر دل سے پڑھی جائے تو اس کی برکت سے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو ہم دنیا کے 10 دروازے کھٹکھٹا کر بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ تسبیح ایک ایسی کنجی ہے جو اللہ کی رحمتوں کے خزانے کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح ہمارے گھروں سے فقر، فاقہ، بے برکتی، بیماری، بے اولادی، نافرمان اولاد، گھریلو جھگڑے اور ذہنی پریشانی کو دور کرتی ہے۔ یہ تسبیح اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں امید باقی ہے اور جو اپنے رب سے ناطہ جوڑنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اپنا وقت گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ وہ وعدہ ہے جو رب نے اپنے ذکر سے جوڑ دیا، اور یہ ذکر صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ دل کا عمل ہے۔ اس تسبیح کو جو شخص مستقل پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی کشادگی فرماتا ہے، اس کی اولاد کو بھی ہدایت دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون، صحت اور خیر و برکت نازل فرماتا ہے، اور اسے ایسا اطمینان عطا کرتا ہے جو دولت سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ محترم عزیزو، آج کے اس نظام میں جہاں ہر چیز مہنگی ہے، جہاں انصاف بکتا ہے، جہاں حق چھپایا جاتا ہے، وہاں یہ تسبیح ایک روحانی ہتھیار ہے جو نہ صرف مسائل کو کاٹ دیتا ہے بلکہ دلوں کی قدرت کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ تسبیح ہماری روح کو تازگی دیتی ہے، ہمارے اعمال میں نور بھر دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، جو سب سے بڑی نعمت۔ محترم ناظرین، اس تسبیح کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ، اور کیسے یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جو صرف دنیاوی مشکلات کو دور کرتی ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی آدھے راہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، نماز والا درود پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے۔
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے ذکر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادم کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ ہر نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ محترم عزیزو، تسبیح فاطمہ وہ نعمت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو تحفے میں دی، اور جس سے روحانی طاقت، قلبی سکون اور رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر سے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ رب العزت سے دل سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی حاجت ہو، رزق کی تنگی ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، بے سکونی ہو، غربت، قرض یا کوئی اور مسئلہ، اس کے عمل کے بعد اپنے رب کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں۔ اللہ سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی۔ محترم عزیزو، یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اثرات بڑے ہیں۔ اس تسبیح سے زندگی بدل سکتی ہے، گھر بدل سکتا ہے، مقدر بدل سکتا ہے، بس یقین ہونا چاہیے اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں یہ عمل صرف زبان کی مشق نہیں، یہ دل کا جھکاؤ ہے اور روح کا سفر ہے۔ یہ ایک سچے اور ٹوٹے ہوئے انسان کی التجا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کریں، چاہے وہ دولت ہو، صحت ہو، اولاد کی اصلاح ہو یا دل کا سکون، یقین رکھیں اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ محترم عزیزو، آج کا انسان مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، کبھی بجلی کا بل، سکونوں کی فیس، کبھی 2 وقت کی روٹی کا انتظام، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی رزق کی تنگی، کبھی اپنوں کی بے وفائی۔ لیکن جو بندہ یہ عمل اپنا لیتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، دل کا سکون عطا کرتا ہے، رزق میں ایسی راہیں کھولتا ہے جہاں سے وہ خود بھی سوچ نہ سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کائنات کو اس کا کر دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے مانگیں، تسلسل کے ساتھ یہ تسبیح جاری رکھیں، کیسے آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی جو کبھی خوابوں میں بھی نہ آئیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو ان کے لیے یہ تسبیح کریں، اگر آپ کے رزق میں بندش ہے تو اسی عمل کو جاری رکھیں، اگر آپ دل کی بے چینی میں مبتلا ہیں تو یہی عمل آپ کی راتوں کو راحت دے گا اور دن کو روشنی بخشے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کو یاد رکھا اللہ نے اسے یاد رکھا۔ یہ وہ یاد ہے جس میں زندگی کا حاصل ہے، یہ وہ ذکر ہے جس سے فرشتے محبت کرتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جو عرش کے نیچے نور بن کر چمکتا ہے۔ دعا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دی، اسی طرح ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما اور ہماری زندگیوں سے تنگ دستی، بیماری، بے سکونی اور نافرمانی کے اندھیرے دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹس میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔